الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق اللہ العظیم. لیکن الذین وہ لوگ اتقوا جو تقوی اختیار کر گئے ڈرتے رہے ربہم اپنے پروردگار سے. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے لہم ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، تجری جاری ہیں، چل رہی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، انہار نہر کی جمع ہے، نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، نزلاً یہ مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ ضیافت ہے، یہ مہمانی ہے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر وہ خیر ہی خیر ہے، وہ بہترین ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، وفادار لوگوں کے لیے. کل جو اسے پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، وہ ہے متاع قلیل. مطلب یہ ہے کہ جو کفار ہیں آج بھی اور اس وقت بھی، جتنے بھی اسلام دشمن عناصر ہیں کافر، ان کا شہروں میں آنا جانا، ان کا اسلام کے خلاف جال بننا، آپس میں اتحاد کر کے نیٹو جو بھی بنانا، پیغمبر اسلام آپ کو اور مسلمانوں کو وہ کبھی بھی مرعوب نہ کر دے، آپ ان کے روب میں نہ آ جائیں. یہ ہم نے کب پڑھا. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ متاع قلیل، یہ بالکل تھوڑا سا متاع فائدہ قلیل ہوتا ہے، تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری مال و دولت بھی مل جائے، دنیا کی ساری نعمتیں بندے کو مل جائیں، تو وہ متاع قلیل ہے کہ بندے کی عمر زیادہ زیادہ 100 سال ہو سکتی ہے. 100 سال فائدہ اٹھا کے پھر بھی اس نے ادھر سے جانا ہے، تو لہذا یہ عارضی فائدہ ہے. آخرت کے مقابلے میں وہ ہے نہ ختم ہونے والی زندگی. اس لیے اگر کافر جو ہیں ان کو وقتی طور پہ یہاں مال و دولت زیادہ ملا ہوا ہے، ان کا چلنا پھرنا زیادہ ہے، کبھی غزوہ احد میں ان کو کی طرف سے تمہیں شکست مل گئی ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. اور اس کا ایک مطلب اتنا پیارا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ صرف خود غور کر لے اپنی زندگی میں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم غور کرتے ہیں، ہماری عمر ہو گئی ہے 50-60 سال، ہم نے کتنا کمایا. بندہ سوچے گا یار بڑی محنت کی ہے زندگی میں، بڑا ہی، تو سوچتا جائے گا بڑے کمایا ہے. اب اس میں سے اپنی ذات پر کتنا خرچ کیا. یعنی ایک بندے نے جب سے کمانا شروع کیا اور 60 سال زندگی 80 سال مل گئی، وہ جتنا اس نے لاکھوں کروڑوں کمایا اس میں سے خود کتنا کھایا. تو یہ بھی متاع قلیل، بالکل تھوڑا کھایا، باقی مکان پہ لگا دیا ہے، دوسروں نے رہنا ہے دوسروں پہ لگا دیا ہے.
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا وہ ہے جو تم نے خود کھایا، خود پہنا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کے علاوہ سب غیروں کا ہے کہ جب سانس نکلنی ہے وہ انتقال دوسروں کے نام ہو جانا ہے۔ لہذا اللہ جگا رہے ہیں کہ بندو تم جتنی بھی تگ و دو کر کے سنبھال کے مار رکھو گے نا دنیا میں، آپ محنت زیادہ حساب تم نے دینا ہے، جتنا بھی کمایا ہے ایک ایک تم قدم نہیں ہلا سکتے۔ نبی کریم فرماتے ہیں روز محشر ہوگا اور بندہ آگے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے، جو ان میں ایک یہ ہے کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کدھر خرچ کیا۔ ان میں جو بھی غلط ذریعہ ہوگا اس کا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے متاع قلیل، بندہ بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر متاع قلیل تھوڑا سا ہی فائدہ اٹھاتا ہے، باقی سارے دوسرے اٹھاتے ہیں۔ یہ کہہ کے کہا ہے کہ کفار بھی ایسے ہیں، ان کا تو بالکل عارضی ہے نا، صرف اس دنیا میں انہوں نے جو لیا آخرت میں کوئی محفوظ نہیں، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، انہیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا بالکل متاع قلیل بن جاتا ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ ہو جائے گا جہنم، اور وہ ہے برا اس دنیا کے مقابلے میں۔ لیکن مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، تو اللہ نے پھر فیصلہ سنایا، لیکن لیکن وہ لوگ الذین جو اتقوا، جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کا تقوی ڈال لیا، ہر وقت اللہ ان کے دل میں رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یہ رکوع شروع ہوا تھا، لیٹے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ساتھ وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، یعنی ایک طرف ذکر دوسری طرف فکر، یا تفکرون فکر بھی کرتے ہیں، یہ دو جو ہے وہ کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں تقوی۔ وہ تقوی جو اختیار کریں گے وہ بھی کس کا، ربہم، ان کے ذہن میں ہمارے پالنے والا اللہ ہے، رب ہے، اس کا تقوی آ گیا تو اللہ کہتا ہے لہم، دنیا میں اگر سخت حالات بھی آ گئے ہیں، مالی کمزوری بھی آ گئی ہے، فقیری میں زندگی گزر گئی ہے، تو تم پورا یقین رکھو لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں تیار شدہ، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے یقین یعنی ایسی نہریں چل رہی ہیں۔ یہ عرب کو بتایا جائے، قرآن عرب میں نازل ہو رہا تھا نا، وہاں ایسا باغ جس میں نہریں بھی ہو، قدرتی پانی کا انتظام بھی ہو چاروں طرف، اس کو بہترین باغ سمجھا جاتا تھا، اس لیے بار بار آتا ہے کہ وہاں نہریں بھی ہوں گی، ہر خطے میں پانی چل رہا ہوگا۔ تو یہ اور سب سے بڑی نعمت ہے خالدین فیہا، بھئی ان ناروں میں ان باغوں میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو ہی اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے تمہیں انتقال منتقل ہو جائے گا، ان مربوں کے باغ جو ہیں ان کے تم مالک ہو گے، اور مالک بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں۔ یہ جب مالک بنا دے گا نا اللہ، فرشتے استقبال کریں گے، یہ اگلا لفظ بڑی قیمتی ہے۔ فیصلہ ہوا، اللہ نے رحمت فرمائی، بندہ جہنم سے بچ گیا، اللہ نے کہا فرشتوں کو دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھول اور پتیاں کرائے گئے، ہار پہنائے گئے، کنگن پہنائے گئے، اور ان باغوں کی ملکیت دے دی گئی کہ یہ باغ تیرے ہیں۔ یہ سب دے کے آگے ہو رہے غلمان، سارے سٹیج اور یہ وہاں تخت لگے ہوئے ہیں بادشاہی کے، یہ جب سب مل گئے نا تو اللہ ان ساری چیزوں کو کہہ رہا ہے نوزلن، نوزل کہتے ہیں ابتدائی مہمانی۔ اگر آپ نا 20 سال پہلے چلے جائیں تو جو شادیاں ہمارے یہاں ہوتی تھیں، عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ بیٹی کی شادی آئی ہے تو جو محلے والے ہیں نا وہاں دن جی چاہ پانی ایسا دینا ہے، وہ جو چائے پانی ہے نا ابتدائی مہمانی، بیٹھتے سار جو پہلے مہمانی دی جاتی ہے۔ آج بھی کوئی آئے نا تو پہلے سادہ پانی رکھا جاتا ہے، کوئی ہلکی پھلکی گپ شپ، چائے پلائی جاتی ہے، کھانا بعد میں تیار ہوتا ہے۔ وہ ابتدائی ہے جو آتے ہی مہمان کو بٹھا کے جو پانی جوس دیا جاتا ہے اس کو نوزلن کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ تمہیں میں بتا رہا ہوں نا قرآن مجید میں، باغات، جنتیں، اوریں، یہ سٹیج، یہ ساری کی ساری ابتدائی یہ چائے کا کپ ہے، یہ صرف پیپسی کی ایک بوتل ہے، پیچھے جو ہرن کا گوشت ہے، پیچھے جو تیار نعمتیں ہیں نا وہ دیس قدسی میں آتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جنت میں نے تیرے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل میں ان کا آج تک تصور بھی نہیں آیا۔ وہ نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں۔ یہ جو بتائی جا رہی ہیں نا جنتیں، جو جتنی ہم قرآن میں پڑھیں گے، ان کو اللہ کہتا ہے نوزلن، یہ ایک پیپسی کی بوتل کے برابر ہے۔ جیسے بندہ ہے تو سادہ گلاس پانی دیا جاتا ہے۔ نوزل من عند اللہ، وہ اللہ سے ڈرنے والوں یہ ساری اللہ کی طرف سے۔ نوزل ابتدائی میں معنی ضیافت، چائے پانی، من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے بالکل ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ وما، اور جو اصل نعمت عند اللہ، اللہ کے پاس ہے نا، جو اللہ بتا نہیں رہا جنت میں، جو اللہ کے پاس اصل ہے، خیرن، وہ بڑا ہی بہترین ہے، وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آ سکتا۔ للابرار، نیک لوگوں کے لیے، برن، جو اللہ کے وفادار ہیں ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اتنا بہترین ہے۔ یقین جانے یہ سونے کے مال جو ملنے ہیں، دروازے، کھڑکیاں سونے کی، سیڑھیاں، یہ ساری چیزیں، شیشے کے برتن، آگے ہم پڑھا ہے، یہ سارا کچھ ابتدائی میں مانے ہیں۔ یہ جو چابی مل جانی ہے نا تیار شدہ جنت کی، یہ اللہ نے صرف ابتدائی میں ماننے کا ہے۔ اس کے پیچھے ساری نعمتیں اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے ہیں کہ جنتی عورت کے سار پہ جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کا ایک کونا بھی جنت سے باہر ایسے کیا جائے تو پوری دنیا میں کائنات میں اس کی خوشبو بھر جائے۔ اندازہ لگائیں یہ اس اوڑھنے کے ایک کونے کا حال ہے۔ تو وما عند اللہ، ان جنتوں کے علاوہ جو اللہ کے پاس نعمتیں تمہارے لیے چھپی ہوئی ہیں، تیار شدہ، خیرن، وہ بڑی بہترین ہے، تمہارے تصور سے اوپر ہے، للابرار، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، خاص طور پہ وفاداروں کے لیے۔ یہ بتا گیا پھر چونکہ اس صورت میں نا یہود کا بڑا ذکر آیا ہے، اہل کتاب کا ذکر آیا ہے، وہ اللہ اس صورت کا اختتام فرما رہے ہیں وَإِنَّا، بے شک، من سے، اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب ہوتے ہیں جو آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، یہود و نصارہ، ان میں سے بھی لمن، جو بندہ بھی یؤمن، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، ان میں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وما انزل الیکم، اور ایمان رکھتا ہے جو اور ما جو انزل نازل کیا گیا الیکم، تمہاری طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا لگے جا رہا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھی، اس پر بھی۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا ہے الیہم، ان کی طرف، یعنی تورات، انجیل، جو کچھ ان کی طرف نازل کی گئی ہیں کتابیں، ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ گویا یہودی اگر تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر ایمان لے آئے، اسی طرح نصارہ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اس پر ایمان لے آئے۔ یہ اللہ پر ایمان اور ساری کتابوں پر ایمان۔ آگے خاشعین، خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اپنا آپ مٹا دیتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، اللہ سے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے آگے اکڑنے والے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں نمازیں پڑھتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خاشعین للہ، اللہ کے لیے پورے عاجز ہو گئے۔ یہ تین نشانیاں ہو گئی۔ چوتھی، لا یشترون، لا نہیں، یشترون، وہ فروخت کرتے۔ یہ جو فروخت لفظ ہوتا ہے نا، بیچنا، یہ اس کے دوسرا ترجمہ ہے، جب بندہ کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کی قیمت وصول کرتا ہے، اس کو بیچنا کہتے ہیں۔ تب دونوں ترجمے بولتا ہوں، لا یشترون، وہ نہیں بیچتے، نہیں فروخت کرتے، اور ایک ہے وہ نہیں قیمت لیتے، پیسے نہیں لیتے۔ بے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں جب دوسروں کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان پر غور و فکر کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو ان آیتوں کے بدلے وہ قیمت وصول نہیں کرتے،
کون سی؟ سامانن کلیلن، دنیا کی قیمت، سامانن پیسے، کلیلن تھوڑے سے، وہ تھوڑے پیسے وصول نہیں کرتے رہا، مطلب زیادہ لیتے ہیں، مطلب آخرت کی کرنسی لیتے ہیں، دنیا کی کرنسی نہیں لیتے۔ یہ نشانیاں اتنی جن میں ہیں، وہ اس وقت بھی اور آج بھی اللہ پر جو ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان رکھے، اور پہلے ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، خاشعین للہ، اور اللہ کے آگے بندہ عاجز ہو جائے، اور لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور دین کو پیٹ کا ذریعہ نہ بنائے، یعنی قرآن کی آیتیں سناتے ہوئے ان کی دنیا کی حقیر قیمت نہ وصول کر لے، وہ اہل کتاب بھی ہو، وہ آج کا مسلمان بھی ہو۔ اللہ کہتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اگر تم نے ڈھونڈنا ہے دنیا میں کہ جنتی کون ہے تو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ اگر انہوں نے دنیا میں بدلہ لے لیا، نمازیں پڑھانے کا، باقی ساری چیزیں کرنے کا لے کے جیب میں ڈال لیا، تو پھر اللہ کیا بدلہ ہے؟ اس لیے اولئک لہم اجرہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، لہذا وہ رب کے پاس ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سریع، سرت کہتے ہیں تیزی کو، بڑی جلدی، الحساب، پوری زندگی کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لیتا ہے، کمپیوٹر کی طرح۔ اب پوری صورت کو ایک آیت میں بند کیا جا رہا ہے، کہا ہے کہ کیونکہ اس میں غزوہ احد کا خاص طور پہ ذکر ہے، بدر کا بھی اشارہ ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایمان والو یہ ایک اصول پلے باندھ لو تو حکومت تمہاری ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ جنہوں نے پڑھ لیا ہے دل سے، وہ ان کے لیے ایک نصیحت ہے، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ صبر کا میں بڑا سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھیں گے۔ صبر کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، یعنی جس مشن پہ تم نکلے ہو آپ صبر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس پر ثابت قدم رہنا ہے، چاہے ساری کائنات مخالف ہو جائے، چاہے پتھر پڑے، چاہے دانت شہید ہو جائے، چاہے زخم سار سے خون بہہ جائے، تم نے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، اور ساتھ کا مطلب برداشت کرنا۔ اس ثابت قدمی کے راہ پہ چلتے ہوئے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم جس اسلام کی راہ پہ نکلے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، پورے یہودیوں سے جنگ ہو یا عیسائیوں سے ہو، دنیا سے ہو، تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، یہ جو صابر ہے نا، ایک ہوتا ہے دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے خود زبانی بھی دل سے صبر، اللہ کے شکر کے الفاظ نکلے، اور عملی بھی صبر، اور دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پہ دوسروں کے سامنے تم نے ثابت کرنا ہے کہ میں ثابت قدم ہوں، میں ڈگمگانے والا نہیں ہوں، یہ صابر کا مطلب ہے۔ اور دوسرا صابر کا یہ مطلب ہوتا ہے جتنا دشمن صبر کرے تمہارے، اس سے بڑھ کے تم نے صبر کرنا ہے۔ دیکھو جی اللہ نے کہا ہے نا، اگر تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں غزوہ احد میں، تو دیکھیں غزوہ بدر میں تم نے ان کے 70 مارے نہیں، ان کے 70 قیدی نہیں کیے، اب ان سے بڑھ کے تم صبر کرو۔ اور تیسرا ہے وَرَابِطُوا، رابطے میں رہو، ایک دوسرے سے جڑ کے رہو، جس طرح چین ہوتا ہے نا سنگڑ، ہر اس کی جو کڑی ہے وہ دوسری کڑی سے ملی ہوتی ہے، اسے رابط کہتے ہیں۔ رباط کے دو مطلب آتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپس میں جڑ کے رہنا، اتحاد تنظیم مسلم امہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم آپس میں پورا اتحاد اور جڑ کے رہنا ہے، اور رابط کا یہ رباط کہتے ہیں۔ اس مکان کو بھی کہتے ہیں جس میں افاظتی گھوڑے یعنی جنگی گھوڑے باندھے گئے ہوں، تاکہ جب ضرورت ہو نا، یہ رباط کا مطلب بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ دشمن حملہ کرنے لگ جائے اب رضاکار کٹھے کرنے لگ جاؤ، بھئی کون لڑے گا اللہ کی راہ، باقاعدہ فوج بناؤ،
یہ جو مکان جس میں فاستی گھوڑے ہوتے ہیں آج کل اس کو فوجی چھوڑیاں کہہ سکتے ہیں، فوجی چوکیاں کہہ سکتے ہیں۔ اپنی فوج دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، کیونکہ رباط ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بھی کہتے ہیں۔ لہذا ہر وقت دشمن کے سامنے تمہارے گھوڑے، ٹینک، فوج یہ پوری تیار ہو۔ تو حقیقت میں اس میں سب کچھ آ گیا کہ اپنی آرمی، اپنی نیوی، اپنی ایئر فورس تینوں بنا کے ان کا آپس میں رابطہ منظم طریقے سے جب تم رہو گے نا تو پھر تم رباط میں ہو۔ لہذا اے ایمان والو ثابت قدم رہو، صبر کرو، وصابرو دوسروں کو عملی صبر کی تلقین دے دو، دشمن سے زیادہ صبر کرو، ورابطو اور اپنی چھوڑیوں میں ہر وقت چکنے رہو، یہ بات ہے۔ تو واتقوا اللہ، یہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی دل میں رکھو، لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ۔ ایک بار سبق دہراتے ہیں، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں، ربہم اپنے رب کا، تقوی میں نبی نے فرمایا دل کے اندر ہوتا ہے، لہذا یہ تقوی اپنے پروردگار کا رکھنے والے، لہم جنات، ان کے لیے تیار شدہ باغات ہے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ان کو مالک بنا دیا جائے گا، اس میں ہمیشگی ہوگی۔ اور نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے چائے پانی ہے، کھانا بعد میں ہوگا، یعنی اتنی چھوٹی سی ابتدائی مہمانی ہے۔ نزلا من عند اللہ، یہ جتنی نعمتیں ہمارے سامنے ذکر ہو گئی ہیں قرآن حدیث میں، یہ پہلی ابتدائی مہمانی ہے، یہ صرف چائے پانی ہے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمانی ہوگی، اصل مہمانی کیا ہے؟ کھانا۔ وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے نا، خیر، وہ بڑا ہی بہترین ہے، للابرار، نیک کاروں کے لیے۔ وہ دنیا میں تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ کتنے وہ ذائقے، کیا کیا وہاں نعمتیں ہیں، یہ تصور میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی، یہود و نصارہ میں سے بھی، یہاں بھی آتا ہے، نصارہ میں بہت ساروں کو اللہ نے توفیق دی وہ کلمہ پڑھ کے، لیکن یہودی روایات میں آتا ہے زیادہ زیادہ 10 تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ آپ کی زندگی میں اتنے تھوڑے یہ سخت یہودی تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، لیکن اہل کتاب میں سے بھی لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف یعنی پہلے نازل کیا گیا ہے، سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور اگلی ہے لا یشترون، نہیں وہ قیمت وصول کرتے، بے آیات اللہ، اللہ کی کتابوں کی، اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ بتاتے ہوئے قیمت نہیں لیتے۔ کون سی؟ ثمنً قلیلا، دنیا کا مال، تھوڑی قیمت، آخرت کی ہمیشہ لیتے ہیں، تو وہ تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم، تو پھر یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، انہوں نے دنیا میں لیے ہی نہیں، انہوں نے کہا اللہ ہماری سن رہا ہے، اللہ کے پاس ہمارا اجر ہے، جس طرح نبیوں کی سنت ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اجر نہیں مانگتے تم سے، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بڑی جلدی حساب لے گا۔ بندے کی زندگی تھوڑی سی ہے، 100 سال بھی ہو، 15-20 سال ہوش آتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور 60-70 کے بعد ویسے ہی 70-72 ہو جاتا ہے، ہوش ہی رہتی، درمیان میں 40-50 سال ہوتے ہیں، تو اس لیے بڑی جلدی اللہ حساب لے گا۔ تو ایمان والو، یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا، ثابت قدم ہو جاؤ اور تکلیفیں برداشت کرنے والے بن جاؤ، وصابروا، اور کافروں سے زیادہ صبر کرنے والے بنو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا، اور چکنے ہو کے رہو دشمن کے سامنے۔ رابط ہوتا ہے تیار گھوڑے، حفاظتی گھوڑے، ہر وقت جس طرح ہماری ایئر فورس تیار، آرمی تیار، نیوی کے بحری بیڑے تیار۔ رابطو، تم نے چکنے ہو کے دشمن کے سامنے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ کے ڈر کو نہیں بھولنا،
تقوی اللہ کا تمہارے دل میں ہو، کہیں ریاکاری مکاری بہادری کے جور تمہارے ذہن میں نہ آ جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے جاؤ، لعلکم تفلحون، انشاءاللہ بہت جلد تم فلاح پا جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔